السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ اس وقت ہمارا ملک ایک بہت بڑی حصہ ہمارے ملک کا آزمائش میں، پریشانیوں میں مبتلا ہے، اور بارشوں کے نتیجے میں جو سیلاب ہے، جو پانی ہے، وہ ہر چیز بہا کر لے جا رہا ہے۔ لوگ بے گھر بھی ہوئے ہیں، بے سر و سامان بھی ہوئے ہیں، اور طرح طرح کی ہمارے ہم وطن بھائی بہنوں کو، ہمارے بچوں کو پریشانیوں کا سامنا ہے۔ آزمائش کی ان گھڑیوں میں، پریشانیوں کی ان گھڑیوں میں اللہ سے تعلق کو جوڑنا سب سے بڑی ہماری امید اور مرکز ہے۔ جو ساتھی میری اس گفتگو کو، میری بات کو سن رہے ہیں، وہ ایسے علاقوں میں ہیں جہاں سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، براہ راست متاثر ہیں، یا اللہ نے اب تک ہمیں محفوظ رکھا ہے، ہم سب کو اللہ کے حضور پیش ہونا چاہیے، استغفار اپنانا چاہیے۔ استغفار وہ عمل ہے، وہ نیکی ہے جو اللہ کی رحمت کو لے کر آتا ہے۔ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں۔ اگر گناہ گار نہ بھی ہو کوئی شخص، تب بھی استغفار اس کے لیے بہت بڑا اللہ کا نیک عمل ہے، اللہ کی رحمت کو لانے کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بہت استغفار کرنے والا ہوں، 70 بار استغفار کرنے والا ہوں۔ 70 کا لفظ زیادتی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب اللہ کے رسول جو معصوم عن الخطا ہیں، جن سے خطا ہی نہیں ہوتی، گناہ تو بہت دور کی بات، پھر بھی وہ اس استغفار کی برکات سے اپنے آپ کو محروم نہیں رکھتے، استغفار کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ تو ان حالات میں ہمارا سب سے بڑا وظیفہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ ہونا چاہیے۔ استغفر اللہ کرتے رہیے، استغفار کرتے رہیے، اللہ کا ذکر کرتے رہیے، اور اللہ سے مدد مانگیے۔ جس طرح کی یہ تباہی ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہم تک اطلاعات آ رہی ہیں، یہ تباہی اللہ کی رحمت ہی بحالی اب کر سکتی ہے۔ اللہ کی رحمت ہی ہمیں اس پریشانی سے باہر نکال سکتی ہے۔ دعائیں کریں، استغفار کریں، اور جو ساتھی جہاں ہیں، وہ جہاں تک پہنچ سکتا ہے وہ اپنے ہم وطن بھائیوں کے لیے باہر نکلے، اپنے ہم وطن بھائیوں تک پہنچائے۔ ہمارے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہونی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل ہونا چاہیے، کہ جب صحابہ سخت ترین آزمائش کے دنوں میں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھا کرتے تھے، اور جب زخموں سے چور ہوتے اور پیاس جان بلب ہوتی اور پیاسے ہوتے، تب بھی اپنا پانی کا گلاس اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی طرف بڑھا دیا کرتے۔ آج ہمیں جب یہ خبریں پہنچ رہی ہیں کہ 7 سال کی بچی کنکوٹ میں، فلاں گاؤں میں، فلاں دیہات میں بچے بھوک کی وجہ سے وفات پا رہے ہیں، تو ہمیں اپنے گھر، اپنے اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر رحمتیں کی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے ہمارے اوپر، اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اپنے ان بچوں تک، اپنے ان بہنوں تک، اپنے ان بھائیوں تک پہنچنا ہے۔ جو چیز ہمارے پاس دستیاب ہے، اللہ تعالیٰ اس آزمائش کی گھڑیوں میں ہماری مدد فرمائے۔ اور میری گزارش ہے، جو ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں، شہر و فیروز ہے، گڑھی یاسین ہے، خیرپور کے دوسرے دیہات ہیں، ادھر میرواہ ہے، میرپور خاص کے ارد گرد کے علاقے گوٹ ہیں،
جو روڈ سے 10-10 12-12 15-15 کلومیٹر اندر کے گاؤں ہیں جہاں اب پانی اترنے کے بعد دلدل کی صورتحال ہے، وہاں لوگ اپنے گاؤں میں اونچی جگہوں پہ جو بیٹھے ہیں ان تک اپروچ کرنے کی ضرورت ہے، ان تک پہنچنے کی ضرورت ہے، ان تک خوراک پہنچانے کی ضرورت ہے، ان کے صاحبان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور تمام جو جہاں مسلمان ہمارے بھائی بستے ہیں انہیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ہم وطن بھائیوں کی، بہنوں کی، ہمارے بچوں کی اس آزمائش میں یا اللہ ان کی اپنی رحمت کے ذریعے داد رسی فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مشکلات کی ان گھڑیوں میں ہمیں جذبہ، ہمیں محبت، ہمیں شوق اور ہم سب کو صبر اور استقامت اور ایثار نصیب فرمائے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ آگے بڑھیے، قوم آپ کی منتظر ہے، آپ کے بچے آپ کے منتظر ہیں، آپ کے بوڑھے والدین آپ کے منتظر ہیں۔ آئیے آگے بڑھیے اور ہم ان سب کا سہارا بنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔